السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو کے اندر بیٹا میں آپ کو کراؤں گا کلاس بی اے فارسی آپشنل کی حکایت نمبر 18 کا جو ہے وہ تشریحی ترجمہ۔ یہ ترجمہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تھیم آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے اور جب ہم جو ہے وہ فارسی کا اردو میں ٹرانسلیشن کریں اور ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو لیٹ سٹارٹ، آپ نے غور سے اس کو سننا ہے اور سن کر اپنے مائنڈ کے اندر جو ہے وہ اس کو بٹھانا ہے۔ ایک شہزادے کو اپنے باپ کی وفات کے بعد ورثے میں بہت سا خزانہ ملا۔ اس نے بخشش کا ہاتھ کھول دیا، خوب سخاوت کی اور خوب دل کھول کر فوج اور رعایا پر رقم خرچ کی۔ دانا کہتے ہیں کہ عود کی لکڑی سے بنے ہوئے صندوقچے سے دماغ کو سودگی نہیں ملتی، کیونکہ محض عود کی لکڑی سے تو وہ خوشبو نہیں آتی جو دماغ کی تسکین کا باعث بنتی ہے۔ اس کے لیے تو چاہیے کہ آدمی عود کی لکڑی کو آگ پر رکھے تاکہ وہ جلے اور اس کے جلنے سے عنبر کی طرح خوشبو پیدا ہو۔ اسی طرح بزرگی اور عزت فصل کی طرح ہے اور فصل حاصل کرنے کے لیے زمین میں بیج ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ پس جو شخص بزرگی اور عزت چاہتا ہے اسے سخاوت کرنی چاہیے۔ دانا اس وقت تک نہیں اگتا جب تک اسے زمین میں بکھیرا نہ جائے۔ جو شخص بخشش کا بیج بوتا ہے وہی بزرگی اور عزت کی فصل کاٹتا ہے۔ شہزادے کو بخشش سخاوت کرتے دیکھ کر ایک ناسمجھ مصاحب نے اسے نصیحت کرنی شروع کی کہ پچھلے بادشاہوں نے یہ خزانہ بڑی کوشش اور محنت سے جمع کیا تھا اور اسے اس مسلط کے تحت سنبھال کر رکھا ہوا تھا کہ ضرورت کے وقت کام آ سکے۔ پس تو اس بخشش اور سخاوت سے ہاتھ کھینچ لے کہ آگے چل کر تجھے بہت سی مشکلات پیش آنے والی ہیں۔ تیرے دشمن وار کرنے کے لیے موقع کی طاق میں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب خزانے کی ضرورت پیش آئے تو خزانہ خالی ہو چکا ہو اور خزانہ خالی ہو جانے کے بعد تو محتاج اور عاجز ہو جائے۔ تو اگر اپنا خزانہ سارے کا سارا عام لوگوں میں تقسیم کر دے گا تب بھی ہر شخص کے حصے میں چاول کے ایک دانے کے برابر ہی آ سکے گا، کیونکہ تیری رعایا ہی اتنی زیادہ ہے۔ اس کے برعکس تو اپنی رعایا کے ہر شخص سے جو کہ ایک ایک دانے کے برابر چاندی کیوں وصول نہیں کرتا؟ اس طرح تیرے پاس ہر وقت ایک خزانہ موجود رہے گا۔ شہزادے نے مصاحب کی یہ بات سنی تو ناراضگی سے منہ پھیر لیا اور اس مصاحب کو جھڑکتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سلطنت کا مالک بنایا ہے تاکہ خود بھی کھاؤں اور دوسروں کو بھی کھلاؤں اور پلاؤں اور عطا کروں۔ اللہ نے مجھے اس سلطنت کا چوکیدار نہیں بنایا ہے کہ اس کے خزانے کی چوکیداری کرتا رہوں۔ قارون کے پاس 40 کمرے خزانوں کے بھرے ہوئے تھے۔ اتنی بھاری دولت کا مالک ہونے کے باوجود وہ مر گیا اور آج کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا، اور لیتا بھی ہے تو نفرت اور حقارت کے ساتھ لیتا ہے۔ اس کے برعکس نوشیروان اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے باوجود نہیں مرا، کیونکہ وہ دنیا میں نیک نام چھوڑ گیا۔ وہ ایک عادل و منصب اور سخاوت و فیاضی کرنے والا بادشاہ تھا، چنانچہ دنیا میں اس کا نام و عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ یہ کچھ باتیں ہیں جی جو شہزادے نے اپنے جو ہے مصاحب کو کہا کہ میں کیوں جو ہے وہ یہ مال غریب بندوں کو دے رہا ہوں، کیونکہ ایٹ لاسٹ وی ڈائی، ہمیں ایک دن جو ہے وہ مر جانا ہے، جو ہمارا جو ہے وہ آخری جو ہے وہ ٹھکانہ ہے۔ تو شہزادے نے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنا بھی خزانہ تھا وہ لوگوں کے اندر بانٹ دیا۔ یہ تو تھا بیٹا جو ہے وہ تشریحی ترجمہ حکایت نمبر جو ہے وہ 18 کا، اور کوشش کیا کریں کہ اس کو سن کر ایک دفعہ اگر اپنے لفظوں میں لکھ لیں گے تو حکایت یاد کرنے میں بہت جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اب اس کی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔